أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوڑو اپنے رب کے مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان و زمین کی وسعت کے برابر ہے۔ یہ ان کے لیے بنائی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے دے اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آ گئی جو کہ دلوں کی بیماری کے لیے شفا ہے۔ اور اللہ نے جو قرآن نازل کیا ہے، اللہ فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، اور ہم نے قرآن میں جو نازل کرتے ہیں ہم، وہ مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، مگر ظالموں کے لیے یہ قرآن خسارے کے علاوہ کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتا۔ اللہم احفظنا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ماؤں، پیاری بہنوں، پیاری بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آج خاص خطاب میرا ہماری پیاری بیٹیوں سے ہے، جو کہ الحمدللہ امت مسلمہ کی بہت قیمتی یہ اثاثہ ہے۔ امت مسلمہ کا ایک قیمتی اثاثہ ہے نوجوان نسل، اور الحمدللہ یہی قوم کے معمار ہیں، یہی معاشرے کو بنانے والے ہیں۔ قوم کے نوجوان کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بلکہ قوم کے نوجوان سبحان اللہ یہ قوم کے معمار ہیں، قوم کے بنانے والے ہیں، اور یہی وہ نفوس ہیں، یہی وہ لوگ ہیں، یہی نوجوان جو ہماری بچیاں ہیں، ہمارے بچے ہیں ماشاءاللہ۔ تو یہ وہ نوجوان ہیں جو قوم کا مستقبل ہے، یعنی ان کے سنہرے کردار سے قوم میں ترقی ہوگی، اور اگر ان میں کردار سنہرا نہ ہوا تو پھر معاشرے کا تباہی ہے۔ مختصراً یہ کہ یہی معاشرے کو بنانے والے ہیں، یہی دنیا کو بنانے والے ہیں۔ اور سبحان اللہ ان سے اللہ تعالیٰ کیا خطاب کرتا ہے، امت محمدیہ سے کیا خطاب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کس قسم کا یعنی امت محمدیہ میں سے ہم ہیں، تو پھر سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو اسلام کا عظیم تحفہ ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ملا ہے، تو یہ اسلام کا عظیم تحفہ ایک بہت بڑا میسج دیتا ہے امت کی بیٹیوں کے لیے۔ امت کی بیٹیوں کے لیے اسلام میں بہت بڑا میسج ہے، اور وہ میسج آپ کو آپ کی زندگی کے اندھیروں کو دور کر کر آپ کی زندگی میں روشنی لا دے گا۔ اور یہی وہ اسلام ہے جو آپ کو حیات بخشتا ہے، یہی وہ اسلام ہے جو آپ کو زندہ کرتا ہے، یہی وہ اسلام ہے جو آپ کو زندہ رکھتا ہے، اور یہی وہ اسلام ہے جو آپ کو ترقیوں کی اونچائیوں تک ترقی کی اونچائیوں تک پہنچاتا ہے۔ میری بیٹیوں، میری بچیوں، یہ اسلام جو آپ کو ملا ہے، یہ ایسا عظیم تحفہ ہے، یہ ایسا عظیم تحفہ ہے کہ آپ جب ان لوگوں پر نظر ڈالیں گی جس کو یہ تحفہ ملا ہے، تو سبحان اللہ آپ کے قلوب مچل جائیں گے،
آپ کے قلوب مچل جائیں گے ان نفوس پر جب ہم نظر ڈالیں گے جن کو اسلام ملا تھا۔ میں کیوں اسلاف کی مثالیں دوں گی آپ کو؟ کیونکہ اسلاف جو ہمارے گزرے، اسلاف جو ہمارے پچھلے لوگ گزرے، ان کے نوجوانوں نے جو کارنامے کیے تو وہ رہتی دنیا تک اسلام آباد ہو گیا۔ اسلام کو قیام کرنے میں ان کا جو جدوجہد تھا، اسلام کے قائم کرنے میں ان کا جو رول تھا، ان کا جو کیریکٹر تھا، اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کے قلوب مچل جائیں گے، آپ کا دل مچل جائے گا کہ اللہ اکبر، ایسا ہوتا ہے اسلام اور ایسے ہوتے ہیں اسلام والے۔ میں آج کی مثالیں نہیں دے پاؤں گی کیونکہ آج جو معاشرے کا جو حال بنا ہوا ہے، آج جو معاشرے کا حال بنا ہوا ہے، آج جو بگڑتا ہوا ماحول ہے، آج جو بگڑتی ہوئی تباہ کن جو حرکتیں ہماری معاشرے میں نظر آ رہی ہیں ہمیں، تو وہ تباہ کن نتائج ہمارے دیکھ کر قلوب کانپ جاتے ہیں کہ اتنا پیارا اسلام، اتنا پیارا پیغام، اس کا رہنے کے باوجود آج ہم کیسے تباہیوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ تو میری بہنوں، آج یہ وقت کا تقاضا ہے کہ ہم اس دین کو، اس اسلام کو، اس کے پیغام کو ہماری اپنی نوجوان نسلوں کو دے، کیونکہ یہ قیمتی تحفہ ہے، یہ قیمتی تحفہ۔ میری بیٹیوں، آج میں آپ کو جو باتیں بتانے جاؤں گی انشاءاللہ، اس کو اخلاص دل کے ساتھ سنیے، اور تمام چیزوں کو اپنے سے ہٹا کر، یعنی خیالات کو تمام، یعنی ہوتا نا موبائل ہاتھ میں ہو تو کیا ہوتا ہے، بیٹھے بیٹھے کسی کا میسج آئے گا چیک کر رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، یہ نہیں، بلکہ آپ موبائل کو ٹچ مت کریے۔ آپ بس انشاءاللہ اپنا ذہن اب کتنی زیادہ سے زیادہ ہم 40 منٹ بات کریں گے، تو اس 40 منٹ تک اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے آپ کو تمام اطراف سے، آپ کے تمام اطراف سے آپ اپنے آپ کو کٹ کر لیجئے، تھوڑی دیر کے لیے، بس ایک 40 منٹ کے لیے اللہ کے ہو کے بیٹھیے، ایک 40 منٹ کے لیے آپ اللہ کے ہو کے بیٹھیے۔ آپ ادھر ادھر دھیان مت دیجئے، اور نہ موبائل میں یہ وہ چیزیں سکرول کریے، بلکہ جو بات بتلائی جا رہی ہے اس کو غور سے سنیے، کیونکہ یہ ایک عظیم تحفہ آج جو ہم انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو کیا بڑی بات ہے کہ بس اسی کو لے کر ہم شروع کریں گے تو انشاءاللہ جنت کی راہیں ہماری آسان ہو جائے، انشاءاللہ دنیا ہماری کامیاب ہو جائے۔ ہے نا، انسان کیا چاہتا ہے؟ انسان کیا چاہتا ہے میری بچوں؟ انسان کیا چاہتا ہے؟ انسان چاہتا ہے نا کہ اس کی ترقی ہو، اس کی لائف زبردست ہو، اس کی لائف میں ہمیشہ خوشیاں رہے۔ پیاری بیٹیاں ہم سب یہ چاہتی ہیں نا، ہماری بیٹیاں سب یہ چاہتی ہیں نا کہ وہ ہمیشہ خوش رہیں، ہمیشہ ان کے مرادیں پوری ہو، انہیں رنج و غم نہ چھوئے، انہیں پریشانی دکھ درد لاحق نہ ہو، انہیں کوئی بیماریاں نہ چھوئے، ان کی ترقی ہو۔ تو سبحان اللہ، میں وہ جو راز بتانے جا رہی ہوں آپ کو، یہ وہ راز ہے جو آپ کی ترقیوں کے اوپر آپ کو مدد کرے گا، آپ کو ایک صحت مند خوش نصیبی کی زندگی دے گا، صحت مند زندگی دے گا، خوشیوں بھری زندگی دے گا، غموں سے نجات دلا دے گا۔ مگر بات سمجھنے کی ہے، بات سمجھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ آج تو صرف اس ٹاپک کا انٹروڈکشن ہے، آج جو ٹاپک میں نے سلیکٹ کیا ہے اس کا تو جسٹ انٹروڈکشن ہے آپ کو، لیکن یہی ٹاپک جب کنٹینیو ہوگی تو ایک ایک راز آپ کے اوپر کھلیں گے۔ یہ ہماری زندگی کے راز ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ اسلام وہ پیغام جو ہمیں دیتا ہے، اس سے ایسے ہمارے، یعنی وہ پیغام لے کر ہم ایسے درجوں تک پہنچ سکتے ہیں کہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تھوڑی سی جھلکیاں میں آپ کو بتلا دوں، تھوڑی سی جھلکیاں میں آپ کو بتلا دوں بچوں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ پیغام، یہ اسلام کا پیغام جس کو پہلے دیا تھا، کس کو دیا تھا پہلے؟ یاد ہے نا کس کو دیا تھا پہلے؟ پہلا یہ پیغام اسلام کا کس کو ملا تھا؟ آدم علیہ السلام کو۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم کو کیا پڑھایا گیا ہسٹری میں؟ ہمیں جب ایگزام لکھتے تو ہو از دا فاؤنڈر آف اسلام، تو ہم وہاں لکھتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے یہیں سے ہماری غلطیاں شروع ہے۔ فاؤنڈر آف دا اسلام بھی ہمیں نہیں پتا، ہمیں غیر بتاتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو ہم لکھ دیتے ہیں اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن نہیں، فاؤنڈر آف دا اسلام آدم علیہ السلام ہے۔ فاؤنڈر آف دا اسلام کون ہے؟ آدم علیہ السلام ہے۔ وہ آدم علیہ السلام جو کہ جس کی اولاد میں سے ہمیں بنی آدم کہا جاتا ہے نا، آدمی کہتے ہیں نا، آدمی، بنی آدم یعنی آدم کے بچے۔
یعنی وہ جو اسلام ان کو ملا تھا اس کے بعد پھر دوسری نسلوں کو ملتے 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 پیغمبروں سے ٹرانسفر ہوتے 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 لاسٹ میں جو شریعت محمدیہ جو ہے، جس کے ہم امتی ہیں، جسے میں نے ٹاپک میں رکھا نا، امت کی بیٹیاں، تو آج جس امت کی بیٹیاں آپ سن رہی ہیں، سبحان اللہ، تو آپ کے لیے اسلام کا پیغام کیا ہے، کس کے ذریعے سے آپ کو ملا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ملا. لیکن فاؤنڈر آف دا اسلام کون ہے؟ آدم علیہ السلام ہے. اور جو اسلام آپ کو ملا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، یہ آخری پیغام ہے جو دنیا کو دیا گیا. یہ اسلام کا آخری پیغام ہے جو دنیا کو دیا گیا. اس سے پہلے تو الگ الگ یعنی طریقے شریعت الگ الگ تھی نا. آدم علیہ السلام کے زمانے میں شریعت الگ تھی، پھر اس کے بعد کئی انبیاء، نوح علیہ السلام کی شریعت الگ تھی. دین تو اسلام ہی تھا، فنڈامنٹلز جو تھے اس کے وہ تو ایک ہی تھے. جیسے مطلب بنیادی چیزیں جو ہوتی ہے وہ اللہ کو ماننا، ایک اللہ ہی کو ماننا، پیغمبر کی بات ماننا. اور اللہ نے کہہ دیا کہ تم دنیا میں جو بھیجے گئے ہو اکارڈنگ ٹو مائی انسٹرکشنز تم اگر چلو گے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے انسٹرکشنز کے حساب سے ہم چلیں گے تو ہمیں جنت ملے گی، نہیں چلیں گے تو دوزخ ملے گی. یہ جو فنڈامنٹلز ہیں، یہ جو بنیادی باتیں ہیں، وہ تو تمام یکساں تھی. آدم علیہ السلام نے بھی کہا، نوح علیہ السلام نے، ابراہیم علیہ السلام نے، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ، جتنے دیکھیں گے آپ 1,00,000 سے اوپر انبیاء ہیں، تو وہ سارے لوگوں کا یعنی سارے انبیاء کا یہی مشن تھا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم لا الہ الا اللہ کہو اور کامیاب ہو جاؤ. تو یہ کامیابی کا راز جو انہوں نے بتا کر گیا ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم امت میں سے ہیں، تو میری بیٹیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں پیغام دیا ہے دین اسلام کا، اتنا پیارا پیالہ ہے یہ. اگر آپ پی جائیں گے نا، سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ بولتے نا کہ مطلب ہو گیا اب اس کا، یعنی مطلب ایک ترقی کی سیڑھی پر یہ قدم رکھنا شروع کر دی، ابھی رکے گی نہیں، آگے جائے گی آگے جائے گی آگے جائے گی. تو وہ پیالہ ہے جو ہمیں پینا ہے، وہ دین اسلام کا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں شعور دیا ہے، تو اس کو سمجھنا ہے. جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے آیت میں تلاوت کی، اس میں اسلام کا پیغام جو ہمیں ملا. ایسے تو سبحان اللہ آپ دیکھیں گے تو سارا قرآن اسلام کا پیغام ہے. سارا اسلام کہاں پر ہے؟ قرآن میں ہے، حدیث میں ہے. سبحان اللہ، اسلام کہاں پر ہے؟ آپ کو پیغام جو ملا، آپ کو اسلام کہاں پر؟ قرآن اور حدیث میں. تو وہ پہلے شخص جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی امت میں سے ہم ہیں، تو وہ ہم دیکھیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کو قرآن دیا گیا. پہلے وہ شخص تھے نا جن کو قرآن دیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی جوانی آپ دیکھتے ہیں، اور دیکھنا ہی چاہیے. نوجوانوں کو ان کی جوانی دیکھنا ہی چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے میری بہنوں، میری بچوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان فی رسولکم اسوۃ حسنہ، بے شک ان فی رسولکم، تمہارے رسول میں تمہارے لیے کیا ہے؟ اسوۃ حسنہ، بہترین نمونے عمل ہے، بہترین نمونے عمل ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے ایک بہترین اگزامپل ہے. تو وہ اگزامپل جب ہم دیکھنے جائیں گی تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو مبعوث کیا تھا، تو اس کے پیچھے راز کیا تھا؟ آپ کو پتا ہے نبوت کیسے ملی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روتے تھے، رات رات بھر روتے تھے، دعائیں کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو لوگ ہیں اللہ ان کی اصلاح کیسے ہو، یہ جو لوگ ہیں اللہ ان کی اصلاح کیسے ہو، اللہ مجھے بتا سیدھا راستہ کیا ہے. ہے نا، اللہ نے قرآن میں کہا نا، سورہ ضحیٰ ہم پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں ضحیٰ میں؟ سورۃ الضحیٰ میں کیا پڑھتے ہیں ہم؟ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ووجدک ضالا فہدا، اے نبی ہم نے تمہیں راہ گم پا کر ہدایت دی. ووجدک ضالا فہدا، اے نبی ہم نے تمہیں راہ گم پا کر ہدایت دی. یعنی میری بہنوں، میری بچیوں، اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اسلام کی ہدایت دی تھی، جو ان کا سینہ کھولا گیا، اس میں اسلام کو ڈالا گیا، تو سبحان اللہ سبحان اللہ. تو آپ دیکھیں گے کب ڈالا گیا، کب یہ تحفہ ان کو ملا، کب یہ نصیحت ان کو ملی، کب یہ تحفہ عظیم ان کو ملا اسلام کا، کب یہ اسلام کا پیغام اس نوجوان شخص کو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا. کب ملا میری بہنوں؟ جب وہ تڑپے ہدایت کے لیے، جب انہوں نے اپنے آنسو نکالے، دکھ سے اپنے آنسو نکالے، روئے اللہ کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے دے، اللہ مجھے بتا دے سیدھا راستہ کیا ہے، تاکہ میں بھی چلوں اور دوسروں کو بھی چلاؤں. تو اللہ نے عطا کیا ان کو، اللہ نے عطا کیا ان کو.
اور آپ کی سیرت کیسی تھی، اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ تم دیکھو اس سیرت کو، وہ تمہارے لیے ایک بہترین اگزامپل ہے۔ تو میری بہنوں، آپ کی جوانی گزری کس فکر میں گزری کہ اللہ میں اپنے آپ کو کیسے اچھا کروں اور میں کیسے دوسروں کو وہ اچھائی والا بات دوسروں کو بتاؤں، معاشرے کو کیسے پاک کروں۔ جیسے میں نے آپ کو کہا نا ابھی کہ آپ معمولی چیز نہیں ہیں، نوجوان نسلیں معمولی چیز نہیں ہے، آپ لوگ قوم کو بنانے والے ہیں، بنانے والے ہیں، آپ لوگ قوم کو بنانے والے ہیں، آپ لوگ معاشرے کو بنانے والے ہیں، آپ لوگ ایک دنیا میں تبدیلی لانے والے ہیں، آپ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ سبحان اللہ، آپ وہ ہیں جنہوں نے قوموں کی تقدیر کو بدل دیا۔ نوجوان نسل وہ ہے جس نے قوم کی تقدیر کو بدل دیا، نوجوان نسل وہ ہے جس نے جہالت والی قوم کو سبحان اللہ ایسی ترقی دی کہ ساری دنیا پر چھا گئے، ہے نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہی دین حق ہے، اس کے بعد جو جڑتے گئے آپ کے ساتھ ساتھ، خواتین، بچے، بڑے، جو لوگ یعنی مٹھی بھر جماعت تھی، وہ مٹھی بھر جماعت جس نے اسلام کا پیغام لے کر دنیا کو بدل ڈالا۔ پتا ہے نا آپ کو، تھوڑی سی ہسٹری اٹھا کے دیکھیے، دنیا کو انہوں نے بدل ڈالا، کیونکہ ان کی کنٹینیوس اسٹرگل یہ تھی کہ میں کیسے اپنے آپ کو سدھاروں اور کیسے میں دوسروں کو سدھاروں، دوسروں تک کے پیغام پہنچاؤں، اپنے آپ کو سدھاروں اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤں، اور پھر چلے جاؤں جنت کی راہوں پر اور لوگوں کو بھی سمجھاؤں کہ آؤ جنت کی راہ کیا ہے۔ یہ قرآن کا عظیم پیغام میری بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک نوجوان کو دے کر کہا کہ تم اٹھو اور لوگوں کو بتاؤ، اقرا، پڑھو اس چیز کو۔ پہلا پیغام جو انسان کو دیا گیا، پہلا پیغام جو انسانیت کو دیا گیا، پہلا پیغام جو امت کی بیٹیوں کو بھی دیا گیا، وہ یہی ہے کہ تم اللہ کے دین کا علم حاصل کرو اور پھر دوسروں تک پہنچاؤ۔ اب یہ پیغام جس کو ملا، اب کوئی بولے گا کہ نہیں بھائی میں پلٹ جاؤں گا اس سے، میں یہ قرآن تو ہے، صحیح ہے، اس پہ عمل کرنا ہے مجھے، یہ اسلام کا پیغام مجھے ملا ہے، یہ امت کی بیٹیوں کو، مجھے اور آپ کو، ہم سب کو یہ قرآن کا پیغام ملا ہے۔ اب یہ قرآن کا پیغام لے کر اگر ہم منہ موڑتے ہیں تو وہ بدبختی ہوگی میری بہنوں، وہ بدبختی ہوگی۔ اگر دنیا بھر کے لوگوں کو اگر ہم یہ پیغام نہیں دیتے تو سن لیجئے، قرآن کہتا ہے کہ اگر تم ایمان و یقین کے طالب ہو، اگر تم کو ہدایت چاہیے، اگر تم کو رحمت چاہیے، کون نہیں چاہتا میری بہنوں؟ میں اور آپ لوگوں سے اللہ یہ خطاب کر رہا ہے، امت کی بیٹیوں سے بھی یہ خطاب کر رہا ہے، تمہیں چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ تو واقعی میں چاہیے ہمیں، کون نہیں چاہتا کہ رحمت اسے ملے؟ تو میری بہنوں، مجھے اور آپ کو اسلام یہ پیغام دیتا ہے، امت کی بیٹیوں کو اسلام یہ پیغام دیتا ہے کہ اے ایمان والو، اگر واقعی میں تم ایمان و یقین کے طلبگار ہو، ہدایت اور رحمت کے تم محتاج ہو، سکون چاہیے تمہیں، سکینت چاہیے، آلام، مصیبتیں، مسائب، پریشانیاں، رنج، غم، ان سب سے چھٹکارا چاہتے ہو، بیماریوں، پریشانیوں، دکھوں میں زندگی گزار رہے ہو، خوف اور بھوک کے عذاب سے دوچار ہو رہے ہو، یا پھر اندیشے ہیں کہ کہیں ہمیں خوف اور بھوک کا سامنا نہ کرنا پڑے، اگر آپ چاہتی ہیں کہ امن و سلامتی سے آپ اپنی زندگی گزاریں، خوشحالی اور آسودگی کے ساتھ آپ اپنی زندگی گزاریں، بندہ چاہتا نا کہ وہ ٹھوکریں نہ کھائے، ذلت اور رسوائی کو اپنا مقدر نہ بنائے، تو پھر آؤ اس پیغام کی طرف، ذرا کان لگا کر اس قرآن کی ندا کو سنو میری بہنوں، میری بیٹیوں، اس قرآن کے پیغام کو، اس اسلام کے پیغام کو آپ سنیے، کان لگا کر سنیے۔ وہ کہتا ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، اے بچوں کہاں جا رہے ہو؟ قرآن پکار کر کہتا ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، لوگوں مجھ سے منہ موڑ کر کہاں جاؤ گے؟ اگر جاؤ گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، بدبختی میں مبتلا ہو جاؤ گے، دنیا میں ذلیل و خوار ہو جاؤ گے، پھر آخرت میں تو شعلے بھڑکتی ہوئی جہنم کی آگ میں جھونک دیے جاؤ گے۔ اسی لیے پلٹ آؤ اللہ کی طرف۔ اللہ کہتا ہے هَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اس کتاب کو ہم نے نازل کیا، بڑی برکت والی ہے یہ کتاب، یہ نصیحتیں، یہ اسلام کی باتیں،
یہ کتاب میں موجود ہے، یہ بڑی برکت والی ہے، اس کی پیروی کرو، اس کی اتباع کرو، اس کی بات مانو، اس کے احکامات پر چلو، تقوی اختیار کرو تاکہ تم رحم کیے جاؤ۔ اللہ کہتا ہے میری بہن، یہ اسلام ہمیں پیغام دیتا ہے کہ تم اللہ کے دین کی طرف آؤ، یقیناً تم برکتوں سے نوازے جاؤ گے، یقیناً تم رحمتوں سے نوازے جاؤ گے، دنیا اور دنیا اور آخرت میں عزت و وقار پاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں نعمتوں بھری جنت میں تم داخل کیے جاؤ گے۔ اے عقل والو، قرآن کہتا ہے میری بہن، اسلام ہمیں پیغام دیتا ہے میری بیٹیوں، اسلام یہ پیغام دیتا ہے امت کی بیٹیوں کو کہ اے عقل مندو، اے بصیرت رکھنے والو، اے عقل رکھنے والو، سر جوڑ کر بیٹھو، بتاؤ، یہ بات بتاؤ کہ دنیا میں ذلت اور رسوائی اچھی ہے یا عزت اور افتخار؟ کیا چیز اچھی ہے؟ اسلام سوال کرتا ہے آپ سے، اسلام یہ پیغام دیتا ہے آپ کو کہ دنیا میں ذلت اور رسوائی اچھی ہے یا عزت اور وقار کی زندگی؟ آخرت میں شعلے بھڑکتی ہوئی جہنم اچھی ہے یا نعمتوں بھری جنت؟ سبحان اللہ، کیا کہے گی ہماری عقل؟ اگر میں اور آپ عقل مند ہیں تو کیا کہیں گے؟ نہیں جی، ہمیں نہیں چاہیے دنیا کی مصیبتیں نہ آخرت کی مصیبتیں، ہم تو چاہتے ہیں، ہم تو دعائیں کرتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ہم تو دعائیں کرتے ہیں اللہ دنیا کی ساری بھلائیاں ہمیں دے دے، آخرت کی ساری بھلائیاں ہمیں دے دے اور جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ یہ دعائیں ہوتی ہیں نا ہماری، لیکن دعا میری بہن، لیکن دعائیں میری بیٹیوں، لیکن دعائیں میری بچیوں روح سے خالی نہ ہو ہماری، ہماری دعا ہماری روح سے خالی نہ ہو۔ دعائیں تو بہت مانگتے ہیں، اللہ ساری بھلائیاں دے دے، دنیا کی ساری بھلائیاں دے دے، آخرت کی، لیکن اس کی روح کیا ہے؟ وہ بھلائیوں کو جاننے کی کوشش کریں، وہ بھلائیوں کو جاننے کی کوشش کریں، قرآن کا غور سے مطالعہ کریں، قرآن کا غور سے مطالعہ کریں اور غور کریں، اس کے اوپر فکر کریں، سوچیں سمجھیں کہ کیا یہ پیغام اسلام ہمیں دیتا ہے۔ جب ہم کھول کے دیکھیں گے سبحان اللہ، تو اسلام ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ تم آؤ اللہ کی مغفرت کی طرف، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے آیتیں تلاوت کی تھی شروع میں، سابقوا الی مغفرہ، کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ قرآن آپ کو یہ پیغام دیتا ہے، اسلام آپ کو یہ پیغام دیتا ہے کہ تم دوڑ کے آؤ اللہ کی مغفرت کی طرف۔ دوڑ کون نہیں رہا میری بچیوں؟ آج ہماری دوڑ نہیں ہے صبح اٹھنے سے شام میں سونے تک؟ بتائیے میری بہنوں، کیا ہماری دوڑ نہیں ہے صبح اٹھنے سے شام میں سونے تک؟ یہ زندگی کی دوڑ تو لگی ہے، بھاگ رہے ہیں، صبح اٹھے کالج کی تیاری، صبح اٹھے مطلب پہلے ہم نماز پڑھ لیے، اس کے بعد گھر کے کچھ کام کاج کر لیے، اسکول جانے کی تیاری کرے، کالج جانے کی تیاری کرے، مائیں ہیں تو بچوں کو بھیجنے کی تیاری کرتی ہیں، والد ہے تو کمانے کی تیاری کرتا ہے، سب تیاریوں میں لگے ہیں اور صبح سے شام تک محنت 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 کر رہے ہیں اور شام میں تھک ہار کے سو رہے ہیں، ہے نا؟ یہ دوڑ تو زندگی کی ہے ہی ہے۔ اچھا ہم نہیں بھی دوڑتے ہیں، ایک بات یاد رکھیے، آپ کا وقت تو دوڑ رہا ہے۔ اگر میں بیٹھی بھی ہوں نا، خالی بیٹھی ہوں، کچھ نہیں کر رہی ہوں، میرا وقت دوڑ رہا ہے اور مجھے ڈھکیل رہا ڈھکیل رہا ڈھکیل رہا ڈھکیل رہا کہ نہیں ڈھکل رہا؟ گھڑی کی ٹک ٹک پر غور کریے، ایک ایک سیکنڈ میں جو ٹک ٹک کی آواز آتی ہے وہ ڈھکیل رہی ڈھکیل رہی ڈھکیل رہی آپ کو، مجھے، کہاں؟ ہماری خبر کی طرف، ہماری ڈیسٹینیشن کی طرف ہمیں ڈھکلتی ہے، مجھے اور آپ کو ہماری ڈیسٹینیشن کی طرف وہ ڈھکلتی ہے، تو ہمیں کہاں جا کے رکنا ہے ہمیں نہیں پتا، اور کتنی ڈیسٹینیشن ہے ہمارا نہیں پتا۔ مجھے نہیں پتا کہ میرا ڈیسٹینیشن کتنا ہے، آپ کو نہیں پتا کہ آپ کا ڈیسٹینیشن کتنا ہے، تو کرنا کیا ہے ہمیں؟ کہ اسلام یہ پیغام آپ کو دیتا ہے کہ تم دوڑو، تمہاری دوڑ تو ہے ہی ہے، تم کو دوڑنا ہی دوڑنا ہے، لیکن تمہاری دوڑ الگ الگ ہے، ان سعیکم لشتیٰ، ڈفرنٹ ڈفرنٹ تمہاری کوششیں ہیں، لیکن اگر مومن بندہ ہے، اگر وہ مومن بندہ ہے، میں اور آپ اگر اسلام والیاں ہیں، اگر میں اور آپ امت محمدیہ میں سے ہیں، تو پھر ہم قرآن کے اس پیغام کو دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی تو کچھ بھی نہیں ہے بلکہ ایک دھوکہ ہے، لہٰذا تم آخرت کی طرف دوڑو، میری مغفرت کی طرف دوڑو۔ جو میں نے آیت تلاوت کی آپ کے سامنے کہ سابقوا الی مغفرہ، اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا، وہ آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت نہیں کی، اس سے پہلی والی آیت میں اللہ نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی تو کچھ نہیں بلکہ کھیل تماشا ہے۔ میری بہنوں، میری بچیوں، ہم کو اس وقت سمجھ میں آئے گا کہ یہ کھیل تماشا ہے، کس وقت سمجھ میں آئے گا؟
جب جان نکل جائے گی، جب اپنے جسم سے روح نکلے گی نا، جب سمجھ میں آئے گا تماشا کیا تھا زندگی کا، اس وقت حقیقت سمجھ میں آ جائے گی. اس وقت دیکھیں گی اپنی روح دیکھتی ہے لوگوں کو کیا کر رہے ہیں، کوئی رو رہا ہے، کوئی پریشان ہو رہا ہے، کوئی اپنے آپے میں باہر ہو جا رہا ہے، لیکن کچھ کر نہیں سک رہا نا. کیا کر سکتا وہ ہمارے لیے؟ سگا باپ، سگی ماں، سگے بہن بھائی، جس کے لیے ہم تڑپتے تھے دنیا میں، وہ سوائے رونے اور تڑپنے کے ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکتے. جو مجھے تیاری کرنی ہے، جو میری دوڑ تھی، اگر میری تیاری بہترین تھی آخرت کی طرف، تو میری بیٹیوں ہم کامیاب ہوئے. ورنہ تو آپ دیکھیں گی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دیکھو یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں. قرآن میں کتنی مرتبہ مجھے آپ کو پیغام ملا، اسلام کا یہ پیغام، اسلام کا یہ پیغام آپ کو بار بار کہتا ہے. قرآن بار بار یہ پکار کر کہتا ہے کہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں، کچھ نہیں، کچھ نہیں. لیکن پھر بھی پڑے ہیں کہ دنیا کی زندگی میں دنیا کی حریص ہو کے بیٹھے ہیں، دنیا 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 ہی چاہیے. تو اللہ کہتا ہے کہ یہ متاع الغرور ہے، ایک دھوکہ ہے تمہارے لیے، دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں. لہٰذا دوڑو تم، سابقوا الی مغفرہ، دوڑو تم اس رب کی مغفرت کی طرف، من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف، وجنت ارضھا کارض السماء والارض، اس کی جنت کی وسعت تو کتنی ہے، آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے. ہم کس لیے دوڑتے ہیں؟ آج ہماری دوڑ دھوپ ہے تو لٹل، بالکل چھوٹی، اتنی چھوٹی کہ ہم اس کو بہت بڑا سمجھتے ہم بڑا، لیکن ہے نہیں. دیکھیے اللہ کی جنت، اس کی وسعت کتنی بتا رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ اللہ کی جنت کی وسعت بتا رہے ہیں کَأَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کی جتنی وسعت. وسعت سمجھتے ہیں؟ وسعت کسے کہتے ہیں؟ پھیلاؤ کو. یعنی اس کا آپ ناپیں گے، اس کا ناپیں گے کہ کتنی چیز آپ کو مل رہی ہے. کون سی بھی چیز آپ کو مل رہی ہے، خوشی مل رہی ہے، زمین مل رہی ہے، وہ فلاں آپ کو جائیداد مل رہی ہے، آپ کو فلاں مل رہا ہے، آپ کو یہ مل رہا ہے، آپ کو وہ مل رہا ہے، تو آپ کیا دیکھیں گے نا کہ کتنا مل رہا ہے نا، انسان دیکھتا نا کہ کتنا مل رہا ہے اسے. تو اللہ کہتا ہے میں تو تجھے اس چیز کا وعدہ کر رہا ہوں جس کی لمٹ کو تو پہنچ بھی نہیں سکتا، تو تصور بھی نہیں کر سکتا وہ کتنا بڑا ہے. اتنا کہہ دیا کہ بس آسمان و زمینوں کی وسعت ہے. جنت اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم دوڑو اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے. اور اعدت، وہ تیار کی گئی ہے، للذین آمنوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے. سبحان اللہ. اللہ پاک کہتا ہے کہ وہ کس کے لیے تیار کی گئی ہے، وہ اتنی بڑی جنت کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ جو ایمان لاتا ہے اور اللہ پر، اس کے رسول پر. اب میں بولوں گی کہ ہاں جی تو میں بھی تو ایمان والی ہوں، آپ بھی کی سوچیں گے ہاں میں بھی تو ایمان والی ہوں، تو مجھے ملنا چاہیے وہ جنت. آئیے دیکھتے ہیں ایمان کے کچھ تقاضے ہیں. پھر آئیے اسلام کے پیغام کی طرف. یہ پیغام تو دے دیا اسلام نے آپ کو کہ آپ کے لیے وہ چیز تیار کر کے رکھا اللہ نے، اس چیز کی طرف دوڑو تو تمہیں ملے گی. وہ چیز تیار کر کے رکھا ہے کہ جس کی وسعت، جس کی اس کے یعنی کتنا مل رہا ہے آپ کو، اس کو ناپنے بیٹھیں گے، اس کو تولنے بیٹھیں گے، اس کا وزن کرنے بیٹھیں گے تو آپ نہیں کر سکتے. آؤٹ آف امیجنیشن مل رہا ہے آپ کو. تو بولے کہ آخر ایسا کیسا مل رہا ہے بھائی؟ ہاں، آؤٹ آف امیجنیشن مل رہا ہے آپ کو، آپ کے تصور کے باہر ملنے والا ہے آپ کو. آج ہماری نوجوان نسلیں چھوٹے چھوٹے مزے پانے کے لیے، آج ہم سب کیا کر رہے ہیں؟ میرے بچوں، میری بہنوں، آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج ہم یہی کر رہے ہیں نا کہ مطلب کچھ بھی حصول کے لیے ہمارا دن رات بھاگ دوڑ ہے نا، کہ ہمیں راحت مل جائے، ہمیں خوشی مل جائے، ہمیں عزت مل جائے، ہمیں محبت مل جائے. کوئی محبت پانے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی عزت پانے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی کیا کہتے ہیں کہ پیسہ پانے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی زمین پانے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی فلاں، کوئی فلاں، کوئی فلاں. اللہ کہتا ہے تیری کوشش ہو رب کی مغفرت کے لیے، تیری کوشش ہو الی مغفرت من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف تیری کوشش ہو، اس طرف تو دوڑ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف تو دوڑ. یعنی کثرت سے اعمال صالح کر، توبۃ النصوح کر، پکی سچی توبہ،
سبحان اللہ، ہم کتنی بھی گناہوں میں ڈوبی ہوئی کیوں نہ ہو، کتنی بھی گناہوں میں ڈوبی ہوئی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان گناہوں سے تم کو نکلنے کے لیے 1 سیکنڈ نہیں لگے گا، 1 سیکنڈ۔ ہم کیا سمجھتے کہ اتنا بڑا دلدل میں کہاں پہنچوں، اتنی بڑی جنت کی طرف، اللہ کی مغفرت کی طرف، اس رب کی طرف میں کیسے جاؤں، یہ دلدل میں تو میں دھسی ہوں۔ اللہ کہتا ہے توبو الی اللہ توبۃ نصوح، بس توبہ کرو۔ توبہ کیا ہے میرے بچوں؟ توبہ کیا ہے؟ توبہ ہے ایڑیوں کے بل پلٹنا، اباؤٹ ٹرن جسے کہتے ہیں نا، ہم پی ٹی کرتے، پی ٹی پیریڈ میں یا پھر اسکول میں، یا پھر جو دیکھتے ہیں کہ مطلب کیسے ہم کو انسٹرکٹ کرتا ہے گائیڈ کرنے والا، کیا کہتا ہے جب ہم ٹھہرے ہوتے، جب ہم ایکسرسائز کے لیے ٹھہرے ہوتے یا ڈرل کر رہے ہیں، مارچ کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، ٹھہرے ہوتے، اباؤٹ ٹرن بولتے کیا کرتے ہیں؟ ایڑیوں کے بل پلٹتے۔ سکھایا جاتا تھا نا ہم کو، اسکول میں آپ نے بھی سیکھا ہوگا نا، جب ہم ڈرل کرتے رہتے تھے تو اسٹریٹ ٹھہرے تو ہم کو کیا بولتے تھے؟ پی ٹی سر یا پی ٹی ٹیچر جو بھی ہوتی ہم کو کیا کہتی تھی؟ ڈرل ماسٹر جو ہوتے تھے ہم کو کیا کہتے تھے؟ اباؤٹ ٹرن بولتے آپ کے ایڑیاں پلٹے، پوری کمپلیٹ پلٹ جانا، ایڑیوں کے بل پلٹ جانا۔ ایک سمت تھے، اباؤٹ ٹرن بولتے پوری دوسری سمت میں آ گئے۔ توبہ وہی ہے، توبہ وہی ہے کہ اہم گناہوں کے دلدل میں، شیطان کی کیا کہتے ہیں کہ بات ماننے میں، فلاں دنیا کے دھوکوں میں، اپنے نفس کے دھوکے میں، دنیا کے دھوکے میں، شیطان کی چال بازی میں جہاں جہاں پھنسے ہیں، کوئی فکر کی بات نہیں۔ اللہ کہتا ہے نکل سکتی ہو تم، نکل سکتی ہو، نکلو، اباؤٹ ٹرن، توبہ کرو، توبۃ النصوح۔ توبۃ النصوح کہتے ہیں ایسی توبہ کہ اس طرف پلٹ کے جانا گھن محسوس کرے بندہ۔ ہوتا نا بعض وقت موبائل کی لت ہمیں بہت رہتی، بعض وقت کیا ہوتا کہ مطلب وہ فلاں یہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے، وہ بی ٹی ایس پی ٹی ایس فلاں، یہ وہ کیا 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 چیزیں، اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں، ایک کے بعد ایک مزہ آ رہا ہے، یہ دیکھ رہے ہیں، یہ مزہ آ رہا ہے، وہ مزہ۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ چالوں سے آپ کو نکلنا ہے، یہ حرکتوں سے آپ کو نکلنا، لیکن نہیں اب وہ چھوڑو، ہاں بس ان لوگوں کا تو یہی رہتا بولنا کہ بس بھائی موبائل چھوڑو، موبائل چھوڑو نہیں کہہ رہی ہوں میں، موبائل چھوڑ نہیں کر رہی ہوں میں، یہ جو گناہوں کی دلدل ہے جو آپ کو جہنم کی طرف لے جا رہا ہے، اور آپ کو، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہم کدھر جا رہے ہیں۔ تو اللہ ہمیں آواز دیتا ہے میری بہن، میری بچیوں، اللہ ہمیں آواز دیتا ہے آؤ میری طرف، سابقوا الی مغفرہ، دوڑ لگاؤ، کوشش کرو کس طرف؟ اللہ کی مغفرت کی طرف، کیونکہ دوڑنا تو دوڑنا ہی ہے، کسی بھی طریقے سے ہم دوڑ رہے ہیں، لیکن وہ دوڑ ہمیں اللہ کی مغفرت کی طرف لے جائے، تو بس ایک توبہ کافی ہے گناہوں کے دلدل سے نکلنے کے لیے۔ اور یہ گناہوں کے دلدل میں آپ کو مجھے کون ڈھکیل رہا ہے؟ آپ کو پتا ہے اس کی ہسٹری کیا ہے؟ المومن لیس بغافل، مومن غافل نہیں ہو سکتا۔ میں اور آپ مومن ہیں تو ہم غافل نہیں رہنا چاہیے۔ غفلت کا انجام کیا ہوتا ہے پتا ہے نا؟ غفلت کا انجام بہت بھیانک ہوتا ہے، اور وہ بھیانک انجام کو ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، دن رات ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اللہ کے عذاب کو، اللہ کیسے زمینوں پر عذاب نازل کرتا ہے، اللہ کیسے یعنی زندگی چلتے رہتی گھٹ موت آ جاتی ہے، ایک نہیں دو نہیں، ہزاروں لوگوں کو ہم مرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور سبحان اللہ سبوں کو شہید بھی ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اللہ کے راستے میں۔ اگر ہمارا پہلو یہ ہے، اس وقت حال یہ ہے ہمارا کہ اگر غفلت کے اندھیرے میں ہے اور ابھی بھی ڈوبے، حالانکہ اگر سوشل میڈیا کی ہی بات کروں میں تو سوشل میڈیا پہ ہم ایسے خطرناک، ایک سے بڑھ کے کربناک مناظر دیکھ رہے ہیں، ایسے کربناک مناظر کہ ہماری روح کانپ جائے، ایسے خطرناک مناظر کہ آنسوں پر اختیار نہیں رہ رہا، بے اختیار ہمارے آنسو بہہ پڑ رہے۔ واقع میں اگر ہم دل اپنے سینے میں رکھتی ہیں، واقع میں اگر ہم اپنے دل سینے میں رکھتی ہیں، دل ہے اگر ہمارے پاس، تو واقع میں وہ دل دکھتے ہیں نا۔ میں صرف مسلمان کی نہیں، غیر مسلمان کی بھی بات کر رہی ہوں کہ لوگ سب دیکھ کے رو رہے ہیں نا مناظر کو، وہ فلسطین کے مناظر کو، وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی نعشوں کو، بے اختیار ہمارے آنکھوں سے آنسو نکل جا رہے ہیں نا دیکھ کر۔ وہ جو اللہ کی راہ میں مارے جا رہے ہیں، ان کو دیکھ کر بے اختیار ہمارے آنسو نکل جانے، تو اللہ ہم سے پوچھے گا اس وقت تمہارا سٹیٹس کیا تھا؟ صرف یہ نہیں کہ اللہ سو سیڈ اباؤٹ دیم، واہ بہت برا کر رہی بھی ان کے ساتھ، اللہ ایسا ہو گیا، او نو،
بس اسکرول کرے اس کے بعد ختم، خلاص ہو گیا. اس کے لیے بتائے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے میرے سامنے یہ چیزیں. میں کیا کروں؟ اکثر یہ سوال ہوتا ہے میں کیا کروں؟ میں یہ کروں گی کہ اللہ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی ہے میں اس کی اصلاح کروں، اور میری بہنوں کے لیے، میرے بھائیوں کے لیے، میرے بچوں کے لیے میں دعائیں کروں. اللہ میری دعائیں کیوں قبول نہیں ہو رہی، میری دعائیں کیوں رد کر دی جا رہی ہیں؟ کیونکہ میرا وہ کیریکٹر نہیں ہے جو اللہ کو مطلوب ہے. اللہ تو کہتا ہے تم کنٹینیوس اسٹرگل کرو اللہ کی مغفرت کی طرف جانے کے لیے، اس جنت کی طرف جانے کے لیے، اور میری اسٹرگل ہے دنیا حاصل کرنے کے لیے. تو کیا فائدہ ہوگا؟ ارے بھائی ایسا نہیں کہ اللہ نے دنیا حاصل کرنے کے لیے، دنیا حاصل کر کے آپ کو اس دنیا کو دین کا جامع پہنانا ہے. آپ کو اس دنیا کو آپ لو، اس کو گریسپ کرو، اس کو لو، لے کر کیا کرو؟ دنیا کو اس کو دین دو. سمجھ آیا میرے مطلب کیا ہے؟ یعنی آپ دنیا کے لوگوں سے ایسا نہیں کہ دنیا کو چھوڑ دو مطلب ہے کہ دنیا کے لوگوں سے نہیں ملیں گی، ٹرانزیکشن نہیں کریں گی، کچھ بھی ایسا نہیں ہے. آپ کو دنیا میں رہنا ہے، دنیا کے لوگوں سے ڈیلنگ کرنا ہے، دنیا میں لوگوں سے بات کرنا ہے، خاندانوں سے، اپنے دوست احباب سے، سب سے کیا بات کرنا ہے؟ ان کو اللہ کے دین کی طرف بلانا ہے. اکارڈنگ ٹو اسلام آپ کو چلنا ہے. اللہ کہتا ہے کہ وہ جنت میں نے تیرے لیے تیار کر رکھی ہے، دوڑ اس طرف. اور دوڑنے میں کیا کرنا ہے؟ بس 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 اتنا ہی ہمیں کرنا ہے. دوڑتے وقت اس بات کا خیال ہمیں رکھنا ہے کہ یہ دوڑ میری اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے، اور میں جو اللہ کے حکم کے مطابق ہے وہ دوڑ دوڑوں گی. ہاں دوڑنا ہے ہمیں، بیٹھنا نہیں ہے، دوڑنا ہے. دوڑ کے لپک کے لینا ہے اس چیز کو. کیوں نہیں لیں گے میری بہنوں؟ کیوں نہیں لیں گے ہم؟ کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ میں نے تو اتنی بڑی چیز تیرے لیے رکھی ہے، اور وہ ان لمیٹڈ خوشیاں ہیں، ان لمیٹڈ بڑی زمین ہے، ان لمیٹڈ بڑا گارڈن ہے، ان لمیٹڈ بڑی بڑی تحفے ہمارے لیے اللہ نے ایسے ایسے تحفے رکھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ تم آتے ہی پہلے ترو تازہ گوشت سے تمہاری یعنی ضیافت ہوگی، بہترین پرندے بھون کے بہترین یعنی گوشت سے تمہاری کیا کہتے ہیں کہ سواگت ہوگا جنت میں، استقبال ہوگا. جو ڈرنکس ہم پینا چاہتے نا، جو ڈرنکس پینا چاہتے تو اللہ تعالیٰ بتا رہی وہ ڈرنکس بھی میں تم کو جتنی ٹھنڈک ہونا ہے اتنی ٹھنڈک ہوگی. ٹیمپریچر کنٹرول. کبھی کبھی ہم کچھ ڈرنکس پیتے ہیں، کچھ زیادہ ٹھنڈا ہو گیا تو گلے میں درد، نارمل رہا تو اتنا سمجھ میں نہیں آتا، تھوڑا اور ٹھنڈا ہوا تو اچھا تھا، گرم رہا تو وہ پی ہی نہیں جا رہا. کچھ کولڈ ڈرنک پی رہے ہیں آپ، کچھ بھی جوسز پی رہے ہیں، کچھ بھی پی رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ تم کچھ ڈرنک بھی کرنا چاہو گے، کچھ بھی پینا چاہو گے، تمہارے مزاج کے مطابق، گرم چاہیے تو تمہیں کتنا گرم چاہیے، ٹھنڈا چاہیے تو تمہیں کتنا ٹھنڈا چاہیے، تم وہ پیتے ہی تم کو لگے گا کہ سبحان اللہ یہ تو مجھے ایسے ہی چاہیے تھا. پھلوں کی مٹھاس آپ کو کتنی ہونی اتنی دی جائے گی. فروٹس آپ کو جس قسم کے پسند ہوں گے وہی دیے جائیں گے. دودھ آپ کو جس قسم کا پسند ہوگا، شہد آپ کو جس قسم کا پسند، آپ کی پسند کی جو جو چیزیں کھانی ہے آپ کو. آج ہوتا نا ہمارے پاس ڈھیروں سامان بھی گھر میں رکھا رہتا، ہماری دل نہیں بڑھتا کہ فلاں یہ نہیں چاہیے مجھے، وہ چاہیے، وہ چاہیے، یہ چاہیے. اتنا سب کھا کے بھی پھر بھی ہم پیدل ہیں. پوچھیں اپنے آپ سے کیا میں مطمئن ہوں سب کھا لی میں؟ بلکہ نہیں نا، نہیں. اور وہاں کا بہت اچھا ٹیسٹی رہتا، یہ بہت ٹیسٹ رہتا، وہ بہت کھانے پینے سے لے کے پہننے اوڑھنے سے لے کے ہم سیٹسفائڈ نہیں ہو سکتے، نہیں ہوتے یہاں پہ سیٹسفائڈ. ہاں سیٹسفائڈ کون ہوگا؟ چاہتے نا کہ ہم سیٹسفائڈ ہوں. سیٹسفائڈ کون ہوگا؟ اللہ کہتا ہے کہ مومن سیٹسفائڈ رہتا. تو آپ کو کھانے پینے میں، اوڑھنے میں، پہننے میں، خوشیاں منانے میں، جہاں جہاں آپ کو سیٹسفیکشن چاہیے، مطمئن ہو جانا چاہ رہے ہیں آپ، ایمان لا لو، اس کے بعد دیکھو. دنیا تو ملے گی ملے گی، جتنا آپ کو کھانا پینا ہے، جتنا آپ کو پہننا اوڑھنا ہے، سب اس میں بھی سیٹسفیکشن، مست خوش رہیں گے. پھر آخرت میں تو اللہ تعالیٰ نے تیار کر ہی رکھا ہے. اور یہ آسمانوں اور زمینوں کو جو بنانے والا رب ہے، وہ اتنا بڑا اس نے جنت تمہارے لیے تیار کر رکھی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آؤ اس جنت کی طرف. اگر نہیں آئے تو جیسا میں نے آپ کو بتا دیا، شعلہ مارتی ہوئی جہنم تیار ہے.
نہیں آئیں گے تو پھر شعلہ مارتی ہوئی جہنم بھی تیار ہے، یاد رکھیے. ایسا نہیں کہ جنت میں چاہیں گے تو جائیں گے، نہیں تو بھی چلے گا، نہیں، نہیں چلے گا. اللہ کہتا ہے، اسلام یہ پیغام ہمیں دیتا ہے کہ تم ادخلوا فی السلم کافہ، تم پورے کے پورے آؤ جی اسلام میں. ہم بولیں گے کہ نہیں جی ہم تو مسلمان ہی ہیں، ہم نہیں آئے گا اسلام. ہاں، ہمارے اسلام کے پیغام کو ہم لے لیے، کہاں لیے؟ مکمل کہاں لیے؟ اللہ کہتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، تم پورے کے پورے اسلام میں آ جاؤ. تو میری بہنوں، آج میں نے بیسک بیسک چیزیں آپ کو بتلائی، اسلام کی بیسک بیسک چیزیں آپ کو بتلائی کہ کیسے رب آپ کو بلاتا ہے مغفرت کی طرف، کیسے رب آپ کو بلاتا ہے. اسلام تمہیں پیغام دیتا ہے ایک حیات، ایک زبردست زندگی دینے کا. اسلام تمہیں پیغام دیتا ہے ایک بہترین زندگی گزارنے کا. اسلام تمہیں پیغام دیتا ہے نعمتوں سے بھری جنتیں دینے کا. اسلام تمہیں پیغام دیتا ہے دنیا میں کامیابی کا، آخرت میں کامیابی کا. اور یہ راز جب، یہ پیغام کو آپ سمجھ جائیں گی میری بچیوں، میری بہنوں، اس راز کو آپ سمجھ جائیں گی تو سبحان اللہ، زندگی میں اتنا مزہ آئے گا، اتنا مزہ آئے گا. میں خود پریکٹیکل اپنی لائف میں نے خود دیکھی، جو مشاہدہ کیا اس کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ جب کالج میں میں تھی تو اس وقت یعنی ایسا ہوتا تھا نا کہ مطلب ہوتا نا ایسا کالج لائف میں کیسا رہتا کہ ٹاپ کا فیشن ہم ہی کریں، زبردست ٹیسٹ ہم ہی چکے، ٹھیک ہے دوسرے بھی کھائے لیکن ہم بھی زبردست مزے ہم کریں، گھومے پھرے، پکنک، یعنی یہ سب کا ہوتا، سب کا ہوتا. لیکن میں نے اپنے آپ میں دیکھا، میں الحمدللہ چن چن کے زبردست شاپنگ کر کے ٹاپ کی جو بھی مطلب ایسا لوگ دیکھتے، ایسا سوچتے نا، لوگ دیکھتے ہی بولنا باہ کہاں سے خریدے بھائی، سبحان اللہ کتنا زبردست ہے یہ، ایسا بولنا لوگ سوچتے نا، کامن ذہنیت ہے بتا رہی ہوں میں. اور کہتے بھی تھے لوگ ہاں ویسے چن چن کے پہنتے تھے، کہتے بھی تھے با کیا پسند ہے بھی، کہاں سے لاتے، زبردست ہے. میں اتنی محنت کرنے کے بعد مطمئن نہیں ہوتی تھی نا، آپ بھی تو نہیں ہوں گی. بس کوئی تعریف کر دیا ہو گیا، اطمینان ہو گیا، پھر نیکسٹ کچھ بھی نہیں خریدتے ہم. نہیں، پھر جستجو رہتی. جو میرے ساتھ ہوا تھا وہی بتا رہی ہوں، سب کے ساتھ بھی ویسی ہوتا ہے. کھانے پینے کے معاملے میں دی بیسٹ کھائے الحمدللہ، تو سیٹسفائیڈ ہو گئے تھے کیا؟ پھر کبھی کھانے کا دل ہی نہیں بولا، ایسا نہیں ہوا نا. پھر رہتا نا کہ کچھ بھی ایک تھوڑی دیر کی بات رہتی ہے، اس کے بعد پھر نیکسٹ ڈے، نیکسٹ ٹو نیکسٹ ڈے، 1 ویک ہو گیا، ارے وہ ایک ہفتہ پہلے کی بات ہے جو کھائے تھے، ابھی پھر چاہیے نا وہ مزے. ہاں گھومنے پھرنے یہاں گئے تھے، وہاں گئے تھے، ارے بہت زبردست ہے وہ. اس کے بعد سننے میں آیا کہ ادھر بھی اور خوبصورت ہے. تو آپ سمجھ رہی نا بات کو، یعنی یہ جو دور ہوتا ہے، وہ دور میں یہ بھاگ وہ دوڑ، یہ میں نے اب وہ زمانے میں وہ تھا تو یہ زمانے میں یہ، اس کے میں نے اتنے پوائنٹس بنائے، اس کے اتنے پوائنٹس بنائے، میرے لائکس اتنے آتے ہیں، میرے شیئرس اتنے ہوتے ہیں. کیا اب تو کچھ نیا کچھ اور ٹرینڈ ہے. ٹھیک ہے یہ شوق کر لے کہ مطمئن ہو گئے آپ کہ مطلب ترقی ہو گئی اپنی، واہ واہ ہو گئی، دنیا نے آپ کو یعنی کامیابی کا میڈل دے دیا. نہیں نا، مطمئن ہو گئی کہ چلو بس میں مطلب کامیاب ہو گئی. ایسا ہوا ہمارے ساتھ؟ نہیں ہوا نا. تو میں نے بھی میری کالج لائف میں یہ سوچا تھا کہ میں اس سے خوش ہوں، اس سے کسی سے بھی مجھے اتنا مطلب سیٹسفیکشن نہیں، میرا آخر کہاں جا کے رکوں میں. ایک ہو نا ایک پوائنٹ آتا نا ایسا کہ مطلب جہاں جا کے اب بس خلاص یہ ملنا تھا بس، اب اس کے بعد تو نہیں ہونا ہے کچھ بھی. ایسا ہو سکتا؟ ایسا ہو رہا ہی نہیں تھا. لیکن جب میں قرآن کی طرف آئی، جب جو ایمان مجھے ملا، ایمان کی دولت ملی. پہلے تو موروثی مسلمان ہیں، بائی چانس مسلمس ہیں ہم، ہے نا، بائی چوائس نہیں تھے نا. بائی چوائس رہتے تھے تو ہم کو کیوریاسٹی رہتی تھی کہ کیا کیا ہمیں حاصل کرنا ہے. بائی چانس تھے بس، مطلب ہے باپ کی جاگیریں مل گیا اسلام. ہاں اسلام کے پیغام بھی ملا، وہ بھی باپ دادا کی جاگیر سے ہی ملا نا، آ گیا وراثت میں مل گیا، لے لیا، ختم. تو اس کی کوئی اہمیت اتنی نہیں رہتی. لیکن جب دیکھیں ہم کہ واقع میں یہ کیا پیغام ہے اسلام کا، تو سبحان اللہ ایسی زندگی بدلی. اس کے بعد جو خوشی ملی نا، اس کے بعد جو خوشی ملی، وہ جو دی بیسٹ، یعنی مارکیٹ میں جو ڈریس آیا اس میں دی بیسٹ ڈریس پہن کے بھی جو خوشی نہیں ملی تھی، وہ ایک سادے لباس میں بھی بے انتہا خوشی ملی. اس کی انتہا انتہا، جیسے اللہ نے کہا نا کہ تم جنت تمہیں اتنی بڑی ملے گی کہ تمہیں اس کا اندازہ ہی نہیں، تم ناپ ہی نہیں سکتے. خالی زمین کے اتنے بھی نہیں ہے، آسمانوں اور زمین کی وسعت، آسمان اور زمین کا پھیلاؤ جتنا ہے، آسمان زمین ملا کے کتنا بہت ہے.
تو اتنی بڑی تم کو جنت دے گا اللہ تعالیٰ. تو وہ آؤٹ آف امیجنیشن ہے نا. تو وہ والی کیفیت آپ دنیا میں محسوس کر سکتی ہیں خوشیوں کے معاملے میں. غم دکھ درد آپ کے قریب نہ آئے اس معاملے میں. تو سبحان اللہ میں نے جو پریکٹیکل دیکھا میری بچیوں میری بہنوں آپ کو بتلا رہی جو میں نے پریکٹیکل دیکھا کہ واقعی میں اس کے بعد جو مجھے خوشی ملی. ایسا ہوتا نا کہ لوگ ہماری عزت کریں, ایسا ہوتا نا کہ لوگ ہمیں چاہیں. ہر کوئی چاہتا, کون نہیں چاہتا بولیے. آپ میں سے کون ایسی ہے جو یہ نہیں چاہتی کہ آپ کو کوئی نہیں چاہے؟ چاہتی کہ سب چاہیں, آپ کو اہمیت دیں, آپ کی عزت ہو. کون چاہتا اپنے آپ کو ذلیل کرنا؟ نہیں. کوئی چاہتا کہ اپنے آپ کو ذلیل کرے کہ نہیں میری عزت کوئی پرواہ نہیں ہے مجھے؟ ایسا نہیں چاہتا نا, ایسا نہیں چاہتا. سب چاہتے نا کہ عزت ملے, دنیا میں ذلیل رسوا نہیں ہو. تو پھر قرآن پیغام دیتا ہے, قرآن پیغام دیتا ہے تم کو عزت چاہیے تو آؤ اس پیغام کی طرف. قرآن کہتا ہے کہ اگر تمہیں خوشی چاہیے, دل سے تم مطمئن ہونا چاہتی ہو, سرشار ہونا چاہتی ہو, آؤ اللہ کی محبت کی طرف, اللہ کے دین کی طرف. اور یہ اسلام کا یہ پیغام اگر میں اور آپ لے لیں اور اس کو اپنا لیں اور اللہ کے کہے کے مطابق اس پیغام پر چلیں, سبحان اللہ, اس کے بعد جو خوشیاں, جو آپ کو پھل ملے گا, اس کے بعد آپ مجھے ڈھیروں دعائیں دیں گی. ابھی جیسے ہم شروع کر رہے تھے نا, درس شروع کرنے سے پہلے تھوڑا لوگوں کو جمع ہونے کے لیے اپنے ٹائم دیا ہم نے. نیکسٹ ٹائم ہم ٹائم نہیں دیں گے کیونکہ فرسٹ ٹائم تھا نا, تو اسی لیے تھوڑا ٹائم دیا کہ جمع ہونے کے لیے, کہ مطلب ہمیشہ 3 بجے ہوتا نا, تو یہ والے درس کے لیے ہم نے تھوڑا سا ٹائم دیا تھا. تو جب ٹائم دیا تو اس ٹائم میں کیا ہوا کہ تاثرات رکھ رہی تھی نا بہنیں. تو ایسی کئی مرتبہ ہوا کہ جب بھی ہم نے بہنوں کا تاثرات لیا تو ان کے آنکھ سے آنسو جا رہے تھے, روتے ہوئے بولے کہ سبحان اللہ کیا پیاری چیز ملی, کیا زبردست چیز ملی. تو میری بہنوں آنکھ سے آنسو خالی نہیں نکلتے, وہ نعمت کو محسوس کرنے کے بعد نکلتے ہیں. تو اسلام کا یہ پیغام جو ہم سمیٹنے بیٹھی ہیں ہر ہفتہ, انشاءاللہ باذن اللہ اس پیغام کو ہم لیں گی, اس پیغام کو ہم سمجھیں گی, اور انشاءاللہ ایسی زبردست کامیابی ہماری قدم چومے گی کہ انشاءاللہ ہمارے تصورات میں بھی نہیں کہ ہمیں کیا کیا انعامات ملیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور جو پیغام اسلام کا آج سے ہم لینے کے لیے بیٹھی ہیں, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں استقامت نصیب فرمائے اور ہمیں مزید اللہ کی ان نعمتوں کو لینے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو اللہ تعالیٰ کا گائیڈنس قرآن میں ہے, جو اسلام ہمیں گائیڈ کرتا ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس گائیڈنس کو مکمل طور پر ہم لیں, اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.